ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اسفندیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر عوامی نیشنل پارٹی. اسفند صاحب ذرا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. عمران خان کا بڑا آج کل بات چیت ہو رہی ہے اور آپ اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں کہ آپ کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ, آج میں ان کا بیان پڑھا تھا, اس میں کہا جی کہ تیسری فورس کو جو ہے وہ اوپر لایا جا رہا ہے, اور عمران خان کا اپنا خیال ہے کہ وہ کے پی کے اندر بڑے پاپولر ہیں. آپ کی اسیسمنٹ ایز اے پولیٹیکل فینومینا کیا ہے عمران خان کی؟ شوڈ ہی بی ٹیکن سیریسلی یا نہیں؟ بات یہ ہے, نہیں سیریسلی تو ہر ایک پولیٹیکل ورکر کو ضرورت اسی چیز کی ہے. اگر اس ملک کو آپ دیکھیں تو تباہی کے دہانے پر ہم اس لیے پہنچے کہ ہم نے کبھی پولیٹیکل ورکر کو سیریسلی نہیں لیا. ٹھیک, سول بیوروکریسی کو سیریسلی لیا ہے. لیکن عمران ایز اے گیم چینجر جو تبدیل کر سکتا ہے چیزوں. اور وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے, ایک بندہ گیا حجام کے دکان پہ, کہتا ہے یار کتنے بال ہیں سر پہ؟ اسے کہا یار 2 منٹ صبر کرو, جھولی میں گر جائیں گے. ایک چینج ہے, بالکل میں مانتا ہوں کہ, اور مجھے کوئی کہتے میں کہتا ہوں نہیں, ہی ہیز ایوری رائٹ, سٹیزن آف پاکستان, حق ہے اس کو جہاں بھی جلسہ کرے, وہ چارسدہ آئے جلسہ کرے, وی ویلکم اٹ. لیکن آپ کے خیال میں سگنیفیکنٹ تبدیلی پاکستان میں لینے کی اس وقت ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں؟ میں ایک بات بتاؤں کہ جلسے میں اور الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جب آپ پولیٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے. جلسے میں تو اب یہ پرسوں جو ہمارا مردان میں ہوا ہے یا چارسدہ میں ہوا ہے, میں ملتان گیا سر, اتنی بڑا جلسہ کہ آپ اندازہ نہ لگا سکتے. لیکن اگر میں ملتان میں کینڈیڈیٹ کھڑا کروں تو اس کی ضمانت ضبط ہوگی. وہ اگر 100 ووٹ لے لے تو بھی میں کہوں گا میں بڑا 30 مارک ہوں, 100 ووٹوں سے پیدا کر دیا. کیونکہ الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے 50-50 پارٹی پہ, لیکن 50% جو ہے تو وہ کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو کینڈیڈیٹ کس طریقے, کون سے کینڈیڈیٹس تیرے سامنے آتے ہیں. ٹھیک, اگر صحیح کینڈیڈیٹ سامنے آئے جس کے پاس اپنا بھی اس کی اپنی انٹیگریٹی اور لائلٹی کی وجہ سے اس کا اپنا بھی ایک ووٹ بینک ہے, تو دیٹ ول میک دی ڈفرنس. یہ فرمائیے گا کہ عمران جیسی پولیٹیکل فورسز کی اتنی دھوم نہ مچی ہوتی اگر نمبر ایک میڈیا اتنا تگڑا نہ ہوتا. میڈیا سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اتنا سینس آف ڈائریکشن لیسنس ہے پچھلے 4 سال میں, ایک نا امیدی اتنی چھائی ہوئی ہے, کرپشن کی باتیں اتنی پھیل گئی ہیں کہ لوگ پرانے چہروں سے تنگ آ گئے. یہ فیئر اسیسمنٹ ہے ابھی تک جو اس وقت جو پاکستان کی 2012 میں حالت ہے؟ کرپشن کی جہاں تک بات ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ضیاء الحق کے وقت سے ایک فیشن بن گیا ہے. جو بھی اقتدار میں آتا ہے تو بھی کہتے ہیں کرپٹ ہے, میں بھی کہتا ہوں کرپٹ ہے, دوسرے بھی کہتے ہیں, بیکاز دیٹ از دی ایزیسٹ وے. میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں, لیکن میں طلعت بھائی اگر کاؤنٹر کویسچن کروں آپ کو, آپ جب بازار جاتے ہیں اور ایک کریٹ لیتے ہیں فروٹ کا, اس کا اوپر کا حصہ کیسے ہوتا ہے, ٹاپ لیئر, اس کا فروٹ کیسے ہوتا ہے, نیچے اس کا فروٹ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک, وی ایز اے نیشن ہم مورالٹیز اور لیگیلٹیز میں فرق نہیں کر پا رہے. یا اگر میں ایک اور طریقے سے کہوں, مورالٹیز ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یار مورالٹی بھی کچھ چیز ہے. لیگیلٹی ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے یار, چلو ٹھیک, وی گیو اے ٹائم فار مورالٹیز. اور جب تک قوم بحیثیت ایک قوم مورالٹیز کو سامنے نہیں رکھے گی, تب تک ہم اس جو گرداب میں جو پھنسے ہیں اس سے ہم نہیں نکلیں.